دل کی تاریکی میں نور دین سے ہو روشنی، کامیاب و کامراں ہو ہر بشر کی زندگی، وحی حق کا نور بھر کے اپنے قلب و ذہن میں، آدمیت پائے فوز دنیاوی و اخروی۔ مسجد اسحاق میں آئیے سنیے درس قرآن و حدیث۔ پڑھنی ہو بڑے اطمینان سے پڑھیں گے، لیکن جب باری آتی ہے قرآن مجید فرقان حمید کی تو ہمیں جلدی شروع ہو جاتی ہے۔ کسی کی کوشش ہوتی ہے کہ 15 منٹ میں، کسی کی 20 منٹ میں، اور کوئی چاہتا ہے کہ میں اس سے بھی کم مدت میں اور وقت میں قرآن مجید کی تلاوت مکمل کروں۔ اگر ہمارے پاس ایک پیج بھی آ جائے، ای میل ہمارے پاس آ جائے، تو شاید ہم آدھا گھنٹہ اس پر لگا دیتے ہیں، غور و خوض کرتے ہوئے اور اس کو دیکھتے ہوئے کہ جناب صورتحال ہے کیا، مسئلے کی نوعیت کیا ہے۔ لیکن اگر ہم قرآن مجید کے حوالے سے دیکھیں تو ہم قرآن مجید کے 16 صفحات یا 20 صفحات اللہ اکبر و کبیرہ اتنی دیر میں پڑھتے ہیں جتنا میل کا ایک صفحہ ہم اپنے کمپیوٹر کے اوپر پڑھتے ہیں۔ قرآن مجید کے ساتھ یہ جلدی والا معاملہ، یہ قرآن مجید کے ساتھ ظلم ہے، اور قرآن مجید کے ساتھ یہ ناانصافی ہے۔ حضرات گرامی، اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی، من لم یتغن بالقرآن فلیس منا، جو قرآن مجید کو غنا کے ساتھ، خوبصورت آواز کے ساتھ، عمدہ لب و لہجے کے ساتھ اور ترتیل کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر اس کی تلاوت نہیں کرتا، فلیس منا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں۔ یہ اتنی سخت وعید ہے۔ تو وہ لوگ، وہ افراد، وہ اشخاص، وہ میرے بھائی اور بزرگ، اور گھر کے اندر ان کی بیٹیاں اور بیویاں اور بچیاں اور بہنیں، اگر ان کو بھی قرآن مجید نہیں آتا تو اہتمام کرنا چاہیے پڑھانے کا۔ خود اپنے آپ کو نہیں آتا تو قرآن مجید کا اس کو حق دینے کے لیے ضروری ہے کہ ہم قاری قرآن سے رابطہ کریں اور قرآن مجید کو پڑھنے کا سلیقہ، ڈھنگ اور طریقہ سیکھیں۔ ہم نے وقف کہاں کرنا ہے، مد ہم نے کیسے کرنی ہے، غننے کا طریقہ کار کیا ہے، اخفاء، ادغام اور اظہار کیا ہے، یہ قرآن مجید کا حق ہے جو ہمارے اوپر قرض ہے اور فرض ہے جو ہم نے ادا کرنا ہے۔ تو اللہ رب العالمین تو ہماری تعریف کرتے ہوئے فرما رہے ہیں، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ قرآن مجید کی اس کتاب کی تلاوت اس طرح کرتے ہیں جس طرح کرنے کا حق ہے۔ اب میں اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھوں، کیا قرآن مجید کو میں اس کا یہ حق دے رہا ہوں یا نہیں دے رہا؟ میں ان حقوق کی تکمیل کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا؟ میں اس کے تقاضوں کو پورا کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا؟ اگر نہیں کر رہا تو کیوں نہیں کر رہا؟ اس میں غفلت کیوں ہے؟ اچھا پڑھنے کی جستجو اور کوشش کیوں نہیں ہے؟ اللہ اکبر و کبیرہ۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، ہمارے اوپر یہ لازمی اور ضروری ہے کہ ہم خود بھی، ہماری اولادیں بھی، ہماری بیویاں بھی قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کو اس طرح کریں جس طرح تلاوت کرنے کا حق ہے۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، قرآن مجید کی تلاوت اسی طرح کی جائے جس طرح اس کا تلاوت کرنے کا حق ہے۔ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر قرآن مجید کو صحیح پڑھنے کی کوشش نہیں کرتا اور قرآن مجید کو سبقاً اسی طرح یاد نہیں کرتا، اللہ اکبر و کبیرہ، اور قرآن مجید کو خوبصورت آواز میں، اچھے لب و لہجہ میں اگر اس کی تلاوت نہیں کرتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرما دی ہے، من لم یتغن بالقرآن فلیس منا، وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، وہ شخص گناہگار ہے، وہ پاپی ہے، وہ جان بوجھ کے جرم کا ارتکاب کر رہا۔ یہ کتاب ایسی کتاب ہے قرآن مجید فرقان حمید جو اللہ کا آخری کلام ہے۔ اس سے پہلے جتنی کتابیں آئی ہیں اس معیار کی، اتنی بلندیوں والی محفوظ ترین کتاب کوئی بھی نہیں تھی۔ آج آپ کو تورات کا، انجیل کا، زبور کا، صحف ابراہیم اور صحف موسیٰ کا آپ کو صحیح سالم کوئی مسودہ، کوئی اس کی کاپی نظر نہیں آئے گی۔ دنیا کے اندر سچی ترین، صحیح ترین کوئی کتاب ہے تو وہ قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ رب العالمین نے قرآن مجید میں ہی فرمایا، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ
وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ۔ اللہ رب العالمین نے اس کتاب قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھنے کا آرڈر دیا ہے اور پڑھنے کا کہا ہے، اور پہلی وحی بھی اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ قرآن مجید فرقان حمید گھروں میں سنبھالنے کے لیے، تالوں میں بند کرنے کے لیے نہیں، قرآن مجید ایمان کے بعد تلاوت کرنے کے لیے آیا ہے۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، صورتحال یہ ہوتی ہے کہ عید رات کو، چاند رات کو قرآن مجید ہم نکال دیتے ہیں اپنے بیڈ روم سے بھی، اپنے ڈرائنگ روم سے بھی، اور پھر شعبان کے آخری عشرے یا ہفتے میں قرآن مجید کی تلاش شروع ہوتی ہے تو قرآن مجید کہاں ملتا ہے؟ مٹی میں اٹا ہوا، سٹور کے کسی کونے کے اندر پڑا ہوا قرآن ہمیں نظر آتا ہے۔ پھر خیال آتا ہے کہ ہم نے قرآن بھی پڑھنا ہے اور اس کی تلاوت بھی کرنی ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، قرآن کے ساتھ یہ رویہ، یہ سلوک ہمیں بہت ہی مہنگا پڑے گا۔ قرآن مجید کے ساتھ ہمارا سلوک وہی ہونا چاہیے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ آپ جبریل امین سے دور کرتے تھے، زندگی کے آخری رمضان میں ایک نہیں 2 مرتبہ دور کیا۔ قرآن مجید فرقان حمید کو کیوں پڑھنا؟ اس لیے کہ قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھنے سے اجر ملتا ہے، ثواب ملتا ہے، اجرت ملتی ہے۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأ القرآن، قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کیا کر، فإنکم توجرون علیہ، اس پر تمہیں اجر دیا جائے گا، اللہ تمہیں اجر و ثواب عطا کرے گا۔ اور پھر یہ واحد کتاب ہے دنیا کی کہ جس نے کل قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارشی بن کے آنا ہے۔ کوئی ناول، کوئی ڈائجسٹ، کوئی رسالہ، کوئی جریدہ، کوئی اخبار، کوئی میگزین قیامت کے دن سفارشی بن کے نہیں آئے گا۔ کتابوں میں سے اگر کسی کتاب نے ہمارے لیے سفارشی بن کے آنا ہے تو وہ قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ اور یہ کب آئے گا؟ جب ہم اس کی تلاوت کریں گے۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، اور تلاوت بھی اس طرح کریں گے جس طرح تلاوت کرنے کا حق ہے۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے اقرأ القرآن، قرآن مجید کو پڑھا کرو، قرآن مجید کی تلاوت کیا کرو۔ فإنہ یاتی یوم القیامہ شفیعا لاصحابی، کل قیامت کا دن ہوگا، یہی قرآن ہوگا جو اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارشی بن کے آئے۔ جو اس کے حروف، اس کی آیات، اس کی صورتیں ہم پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، کل قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ کے حضور ہماری سفارش کرنی۔ جو کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ کل قیامت کے دن قرآن اس کے لیے سفارشی بن کے آئے، اس کے لیے لازمی ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کثرت کے ساتھ کرے۔ کوئی انسان مریض ہے تو تب بھی، مسافر ہے تو تب بھی، یہاں تک کہ میدان مقتل میں بھی ہے۔ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ، جتنا بھی ممکن ہو سکے، اگر وہ اپنے کاروباری مرکز میں بیٹھا ہے، فیکٹری میں ہے، کارخانے میں، اپنی دکان میں ہے، وہ انسان بستر علالت کے اوپر حالت مرض کے اندر ہے، یا پھر گولیوں کی بوچھاڑ اور گنوں کی گرگراہٹ کے نیچے ہے، میدان مقتل میں ہے، جہاد اور قتال بھی کر رہا ہے، تو رب العالمین کا آرڈر پھر بھی یہی ہے فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ۔ قرآن مجید فرقان حمید سے تعلق کو توڑنا نہیں ہے، کیونکہ اللہ سے تعلق کو جوڑنے کا جو ذریعہ ہے، جو رسی ہے، وہ کتاب اللہ ہے، وہ قرآن مجید فرقان حمید۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی، آپ نے فرمایا کتاب اللہ، قرآن مجید کتاب اللہ، ہوا حبل اللہ، یہ اللہ کی رسی، اللہ کی رسی، الممدود من السماء الى الارض، آسمان سے زمین کی طرف آئی، طرفہ بید اللہ، اس کا ایک کنارہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، وطرفہ بایدیکم، لوگوں دوسرا تمہارے ہاتھ میں۔ اللہ کے ساتھ رابطے کا جو ذریعہ ہے، خالق اور مخلوق کے درمیان جو مضبوط رابطہ ہے، وہ کیا ہے؟ وہ قرآن مجید فرقان حمید۔ تیسرا اس کا حق وہ ہے اس میں تدبر کرنا، غور و خوض کرنا۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، لوگوں کو کیا ہو گیا؟ قرآن مجید میں غور و خوض کیوں نہیں کرتے؟ قرآن مجید میں تدبر کیوں نہیں کرتے؟ قرآن مجید کے احکام کو، مسائل کو غور و فکر کے ساتھ کیوں نہیں پڑھتے اور دیکھتے؟
قرآن مجید فرقان حمید اگر یہ غیر اللہ کی جانب سے ہوتا وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا۔ قرآن مجید ایسی کتاب ہے جو اتحاد کی طرف بلانے والی، اتفاق کی طرف بلانے والی اور راہ روشن دکھانے والی، صراط مستقیم کی نشاندہی کرنے والی قرآن مجید فرقان حمید یہ اللہ کا کلام ہے، عظمت والی کتاب ہے، معانی اور مطالب میں، الفاظ اور حروف میں، حسن عبارت میں اس کا کوئی ثانی اور اس کا کوئی مد مقابل ہے ہی نہیں۔ اللہ نے کھلا چیلنج کر دیا فَاتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ تو قرآن مجید کا تیسرا جو حق ہے وہ اس میں غور کرنا ہے، خوض کرنا ہے۔ إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ ہم نے قرآن مجید کو عربی زبان میں اتارا ہے۔ کیوں اتارا ہے؟ لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل اختیار کرو، بردباری اختیار کرو، تم حقیقت پسند بن جاؤ، تمہیں احکام و مسائل سے آگاہی ہو جائے۔ انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ اور پھر کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون۔ اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں کہ ہم قرآن مجید فرقان حمید کو اس لیے نازل کر رہے ہیں تاکہ لوگ اس میں غور و فکر کریں، غور و خوض کریں۔ ایک ایک آیت قرآن مجید کی اگر ہم سامنے رکھ کے غور و خوض شروع کر دیں، علم کے خزانے اور علم کے موتی اس کے اندر موجود ہیں۔ اور دنیا کا کوئی ایسا علم جو فلکیات کا ہو، شجریات کا ہو، میڈیکل کا ہو، انجینئرنگ کا ہو، اس کا کسی بھی شعبہ زندگی سے تعلق کیوں نہ ہو، قرآن مجید سے کوئی بھی علم باہر نہیں ہے۔ سارے علوم کا منبع اور مرکز اور چشمہ جو ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ تو اس کا ہمارے اوپر یہ حق ہے کہ ہم غور و خوض کریں اور اس کی گہرائیوں تک پہنچیں۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ اور پھر اس کا جو چوتھا حق ہمارے اوپر بنتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ چوتھا حق اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی رحمتیں ہم پر نازل ہوں، اللہ کا رحم و کرم ہمارے اوپر اترے، تو رب العالمین نے اس کا فارمولہ، طریقہ بتا دیا۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، یہ بابرکت کتاب ہم نے اتاری۔ فَاتَّبِعُوهُ، تم نے اس کی پیروی کرنی۔ قرآن مجید کے اندر جو احکامات ہیں تم نے ان کے اوپر عمل پیرا ہونا ہے۔ یہ تمہاری زندگی ہے اور یہ تمہاری فلاح ہے، یہ تمہاری نجات ہے۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ، تم اس کی پیروی کرو۔ وَاتَّقُوا، اور اللہ سے ڈر جاؤ۔ یہ دو کام تم کر لو، کتاب اللہ کی پیروی کرنا، اور یہی وہ چیز ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے چھوڑ کے گئے ہیں، اور یہی وہ چیز ہے جس کے لیے محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو وصیت کی ہے۔ وہ کون سی چیز ہے؟ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ ہے، ایک میری سنت ہے۔ جب تک ان کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے، ان پر ایمان رکھو گے، اس کی تلاوت کا، قرآن کی تلاوت کا حق ادا کرو گے اور غور و خوض کرو گے اور اس کے اوپر عمل پیرا ہو جاؤ گے، تم گمراہ نہیں ہو سکتے، ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے۔ دنیا کے اندر جتنے بھی بڑے بڑے فتنے کیوں نہ اٹھے، وہ فتنہ تکفیر ہو، فتنہ خوارج ہو، معاشیات کا فتنہ ہو، سیاسیات کا فتنہ ہو، یا معاشرتی فتنے ہوں، پڑوسی ملک ہندوستان سے آنے والی تہذیب و تمدن ہو، یا یہودیوں کی طرف سے آنے والا سودی نظام ہو، یا پھر اسی طرح صلیبیوں سے آنے والی تہذیب و ثقافت ہو، یہ بات یاد رکھو، جب تم قرآن و سنت پر مضبوطی کے ساتھ رہو گے تو یہ بات یاد رکھنا، کوئی تہذیب، کوئی تمدن، کوئی باطل مذہب نہ تمہارے عقائد کو بدل سکتا ہے، نہ نظریات کو، نہ تمہاری عبادات کے اندر خلل پیدا کر سکتا ہے۔ یہ ممکنات میں سے ہی نہیں ہے، کیونکہ تمہارا تعلق اس وقت کتاب اللہ سے ہوگا، سنت رسول اللہ سے ہوگا۔ جس طرح خارجی پھسلا رہے ہیں، تکفیری لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، یہ سارے کے سارے فتنے تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، اس لیے کہ تمہارے پاس روشن راہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت اور آپ کا ترکہ قرآن و سنت کی شکل میں موجود ہوگا۔ یہ روشن راہ اور سیدھی شہراہ کی طرف
تمہیں لے جانے والی چیز ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا۔ پیروی کتاب اللہ کی کرو، سنت رسول اللہ کی کرو، وحی کی کرو، اور اللہ سے ڈرو، لعلکم ترحمون، تاکہ اللہ کی رحمتیں تمہارے اوپر اتریں، اللہ تمہارے اوپر مہربان ہو جائے۔ بات یہی سمجھ آتی ہے کہ اللہ کی مہربانیاں ان کے لیے ہیں جو قرآن مجید پر عمل کرنے والے ہیں۔ میرے بھائی اور بزرگوں، آج معاشرے میں اگر آپ کو مختلف لوگ نظر آتے ہیں، کوئی منکر نماز ہے، کوئی منکر زکوٰۃ ہے، کوئی منکر حج ہے، کوئی منکر صیام ہے، کوئی منکر جہاد ہے، اور کوئی کس طرح کوئی کس طرح، یہ سارے لوگ جو آپ کو نظر آتے ہیں، یہ کیوں آتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کا کتاب اللہ سے تعلق نہیں ہے۔ کتاب اللہ سے صحیح معنوں میں ایمان اور اخلاص والا اگر تعلق ہو تو پھر قرآن تو کہتا ہے اقیم الصلاۃ، نماز پنجگانہ کی پابندی کرو۔ قرآن سے تعلق ہو تو قرآن کہتا ہے آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ کی ادائیگی کرو۔ قرآن مجید سے اگر تعلق صحیح معنوں میں ہو، اتم الحج والعمرۃ للہ، قرآن تو حج اور عمرے کی ادائیگی کا حکم دیتا ہے، اور اسی طریقے سے قرآن مجید کے ساتھ تعلق ہو، قرآن تو کہتا ہے کتب علیکم الصیام، کتب علیکم الصیام فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جو اس مہینے کو پالے اس کو چاہیے کہ وہ اس مہینے کے روزے رکھے۔ جس کا تعلق کتاب اللہ سے ہے وہ روزوں کا منکر نہیں ہو سکتا، نماز کا منکر، زکوٰۃ کا منکر، حج اور عمرے کا منکر نہیں ہو سکتا، اور جس کا تعلق کتاب اللہ سے ہے وہ جہاد کا منکر نہیں ہو سکتا۔ انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ، اللہ تو واضح کہہ رہا ہے ما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ، اللہ تو کھل کے کہہ رہا ہے وقتلوا المشرکین حیث وجدتموہم وخذوہم واحصروہم واقعدوا لہم کل مرصد۔ قرآن مجید سے اگر تعلق ہو تو پھر مرد اور عورت کی نماز میں کوئی فرق نظر نہیں آتا۔ اگر قرآن کے ساتھ تعلق ہو، قرآن کے اوپر عمل ہو، تو پھر یہ نہیں ہوگا کہ عورتیں گھروں میں اعتکاف بیٹھیں گی اور مرد مساجد کے اندر بیٹھیں گے، نہیں، پھر قرآن بتائے گا لا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد، کہ تم نے اعتکاف مساجد کے اندر بیٹھنا ہے، مردوں نے بھی اور عورتوں نے بھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ نصب ہوتا تھا، ازواج مطہرات کے خیمے بھی مسجد نبوی کے اندر لگا کرتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے کا اعتکاف کیا کرتے تھے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجاور فی العشر الاواخر من رمضان، آخری عشرے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف بیٹھتے تھے، ویقول، اور فرماتے تھے تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان، رمضان کے آخری عشرے میں تم نے قدر کی رات کو تلاش کرنا ہے۔ ایک اور روایت میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی الوتر، تاک راتیں جو ہیں، تاک راتیں آخری عشرے کی 21، 23، 25، 27 اور 29، اس میں قدر کی رات کو تلاش کرو۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ تو میرے محترم بھائی اور دوستو، آج اگر اعتکاف کے مسئلے میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے تو کیوں؟ اگر قرآن سے تعلق ہو تو قرآن کے اندر واضح حکم ہے لا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد۔ تو چوتھا جو حق ہے قرآن مجید کا وہ یہ ہے، اور ہمارے دیگر جو مسائل ہیں، اختلافی مسائل بھی ہیں، ان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول، اگر ہم اللہ اس کے رسول کی طرف، قرآن اور سنت کی طرف پلٹ آئیں، لوٹ آئیں، اور قرآنی آیات کو اور قرآنی احکامات کو اگر ہم سامنے رکھ لیں تو کوئی اختلاف رہتا ہی نہیں ہے۔ اگر آج اطاعت کے اندر کمی ہے، اللہ کی نمک حرامی لوگ کرتے ہیں، نبی کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ کی نمک حلالی جو ہے وہ کم ہو رہی ہے، نبی کی فرما برداری تھوڑی ہو رہی ہے، اس کا سبب اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ قرآن سے لا تعلق ہی ہے۔ قرآن مجید کے ساتھ صحیح معنوں میں تعلق ہو تو قرآن تو کہتا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی بھی اطاعت کرنی ہے، رسول اللہ کی بھی اطاعت کرنی ہے۔ انسان وہ بالکل سیدھا صحیح ہو جاتا ہے جس کا تعلق کتاب اللہ سے ہے۔ ٹیڑھ اس وقت آتا ہے اور کمی اس وقت آتی ہے، تعویلات اس وقت جنم لیتی ہے کہ جب انسان کا کتاب اللہ کے ساتھ صحیح معنوں میں تعلق نہیں ہوتا اور اس کے حقوق کی تکمیل اور اس کی پہچان نہیں ہوتی۔ تو اس کا چوتھا حق وہ اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ پانچواں حق قرآن مجید فرقان حمید کا کہ اس کی دعوت کو دنیا کے اندر عام کرنا ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک،
اے میرے رسول آپ نے اس قرآن کو، اس وحی کو بلغ آگے پہنچانا ہے، ما انزل الیک من ربک، آپ کے رب کی طرف سے آپ پر جو اترا ہے، آپ پر جو نازل ہوا ہے، وانزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ وعلمک ما لم تکن تعلم، کتاب و حکمت کی دعوت آپ نے دینی ہے، بلغ ما انزل الیک من ربک، آپ نے قرآن کی، دین کی، اسلام کی تبلیغ کرنی ہے، وحی کو آپ نے آگے پہنچانا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بازاروں میں، گھروں میں، علاقوں میں، طائف میں، مکہ میں، مدینہ میں، جہاں جہاں رب نے موقع دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلغ ما انزل الیک من ربک اس کے اوپر عمل کیا۔ اور جو بلغ ما انزل وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے انزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ، اللہ نے آپ کو کتاب و حکمت عطا کی ہے اور اس کو آگے پہنچانے کا آرڈر دیا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اگر گمراہ معاشرے سدھرے ہیں تو کتاب و سنت سے، بگڑے ہوئے لوگ صحیح ہوئے ہیں تو کتاب و سنت سے، عقائد کی اصلاح ہوئی ہے کتاب و سنت سے، اگر عبادات کے اندر بہتری آئی ہے کتاب و سنت سے، نظام معیشت سمرا ہے کتاب و سنت سے، نظام سیاست بہتر ہوا ہے تو کتاب و سنت سے، ہمارا مستقبل روشن ہو سکتا ہے کتاب و سنت سے۔ اور یہی وہ دو چیزیں ہیں جن کی دعوت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا و کائنات کو دی ہے، یہی وہ دعوت قرآن و سنت کی ہے، یہ باقی رہے گی، ڈنکے کی چوٹ پر دنیا کے اندر موجود رہے گی، قرآن کی آواز گونجتی رہے گی، اس کو دنیا کی کوئی طاقت دبا نہیں سکتی، باقی ساری آوازیں دب جائیں گی، سارے دستور و منشور مٹ جائیں گے، اللہ کا قرآن دنیا میں باقی رہے گا۔ آئیے اس قرآن سے اپنا گہرا تعلق استوار کر لیں، وابستگیاں بڑھا لیں، اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔